بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہمون، اس بات کا بیان کہ علم کی باتوں میں کچھ لوگوں کو مخصوص کیا جائے، یعنی علم کی جو باتیں آپ کو معلوم ہیں یہ ضروری نہیں کہ ہر کس و ناقص کو وہ باتیں بتائی جائیں، بلکہ جو سمجھ سکتے ہیں ان کو بتائی جائیں اور جو نہیں سمجھ سکتے ان کو نہ بتائی جائے۔ کل کے سبق میں تفصیل کے ساتھ یہ بات ہم آپ کو سمجھا چکے ہیں کہ عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مخاطب کی ذہنی استعداد کا اندازہ لگائے، قابلیت کا اندازہ لگائے، اور جتنی باتیں مخاطب سمجھ سکتا ہے اتنی ہی باتیں اس کے سامنے بیان کرے۔ جو باتیں مخاطب کی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں وہ باتیں مخاطب کے سامنے بیان نہ کرے، نہیں تو ایسی صورت کے اندر وہ اپنے ایمان سے بھی محروم ہو سکتا ہے اور اس کا وبال آپ پر آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی یوں کہے جی آج مولانا صاحب نے تقریر میں یہ بات فرمائی، اب وہ بات کسی عام انسان کے ذہن میں آ نہیں رہی، سمجھ نہیں رہا اس کی حقیقت کو، تو عام طور سے کیا کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کے اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تکذیب کر دی، اور اللہ کے رسول کی تکذیب کرنا یہ کفر کی بات ہے۔ اب اس شخص کو کفر کے اندر مبتلا کرنے کا ذمہ دار کون بنا؟ یہ عالم بنا۔ یہ عالم ایسی بات عوام کے سامنے بیان کرتا جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہے، اور نہ وہ اس کی تکذیب اور تردید کرتے، نہ ان کے ایمان کے اندر خلل پیدا ہوتا۔ تو عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو باتیں جن کو سمجھ میں آ سکتی ہیں ان کو بتائے، جن کو سمجھ میں نہیں آ سکتی ان کو نہ بتائے۔ باب من خص بالعلم قوما دون قوم، اس بات کا بیان کہ عالم علم کی بات کسی کو بتائے اور کسی کو نہ بتائے، یعنی جو سمجھ سکتے ہیں ان کو بتائے، جو نہیں سمجھ سکتے ان کو نہ بتائے۔ ایسا کیوں کرے عالم؟ کراہیت اللہ یفہم، ایسا نہ ہو کہ عوام اس کی بات کو نہ سمجھ سکے۔ اگر ہر کس و ناقص کو بتائے گا جن کے اندر صلاحیت بھی نہیں ہے تو وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد لے کر کے آئے۔ وقال علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حدثوا الناس بما يعرفون، لوگوں سے وہی باتیں بیان کیا کرو جن کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک روایت میں حضرت علی کا مقولہ یوں منقول ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل اور سمجھ اور فہم و فراست کے مطابق بات کیا کرو۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں حدثوا الناس بما يعرفون، لوگوں کے سامنے وہی باتیں بتایا کرو جو وہ سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ یعنی جب تم ایسی باتیں بیان کرو گے جو ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ ان باتوں کا انکار کریں گے، بھئی ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کا جھٹلانا اور اللہ کے رسول کا جھٹلانا ہوگا، اور اس کا سبب کون بنے گا؟ یہ ناسمجھ عالم بنے گا۔ اس لیے جو کچھ آپ نے جان رکھا ہے سب کے سامنے اس کو گاتے مت پھرو، جو اہل ہیں ان کے سامنے بیان کرو، جو اہل نہیں ہیں ان کے سامنے بیان مت کرو۔ آپ سمجھ گئے بھائی؟ وبه قال حدثنا به عبيد الله بن موسى عن معروف عن ابي الطفيل عن علي رضي الله عنه
دیکھو یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متن پہلے لائے ہیں اور سند بعد میں لائے. حالانکہ معروف طریقہ محدثین کا یہ ہے کہ پہلے سند بیان کرتے ہیں اس کے بعد متن کو بیان کرتے ہیں. تو یہاں ایسا کیوں کیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں طرز اس لیے بدلا ہے تاکہ آپ کو اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سند بیان کرنے کے دونوں طریقے درست ہیں. پہلے سند بیان کرو پھر متن بیان کرو جو معروف طریقہ ہے، یہ بھی درست اور صحیح ہے. اور پہلے متن بیان کرو اس کے بعد سند بیان کرو، یہ بھی ٹھیک اور درست طریقہ ہے. تو پوری بخاری شریف کے اندر وہ معروف طریقہ اختیار کیا کہ پہلے سند اس کے بعد متن. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے متن کو بیان کیا بعد میں سند کو بیان کیا تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ طریقہ بھی درست اور صحیح ہے. چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں متعدد مرتبہ ایسا کیا ہے کہ متن پہلے بیان کیا ہے اور سند اس کے بعد میں بیان کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں ایسا اسی لیے کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یعنی حضرت علی کا جو مقولہ ہے نا، حدث الناس بما یعرفون اتحبون، یہ متن ہے. اور یہ جو آگے حدثنا یہ اسی کی سند ہے. تو سند پہلے آنی چاہیے تھی، یہ مقولہ بعد میں آنا چاہیے تھا، لیکن ترتیب پلٹ دی کہ مقولہ متن پہلے ہے اور سند بعد میں. یہ حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ یہ اوپر والے متن کی سند، تو متن پہلے آ گیا اور سند بعد میں آئی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ایسا کرنا چاہیں تو ایسا کرنا بھی جائز اور درست ہے. آپ سمجھے؟ دوسرا اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو اسی انداز پر لاتے کہ سند پہلے بیان کرتے اور متن بعد میں بیان کرتے، تو ایسی صورت کے اندر یہ مسند حدیث بن جاتی. اور اس روایت کی سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معیار کے مطابق نہیں، تو متن کو پہلے اور سند کو بعد میں لا کر اس کو تعلیقات کے زمرے میں رکھا. اور تعلیقات کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان روایتوں کو بھی لے آتے ہیں جن کی سند ان کے معیار کے مطابق نہیں. مسند کی حیثیت سے تو اسی روایت کو لاتے ہیں جو ہر اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معیار پر پوری، لیکن تعلیقات کے اندر صحیح روایت لیکن ان کے معیار سے کمتر اس کو تعلیقات میں لے آتے ہیں. تو یہ سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معیار کے مطابق نہیں تھی، اس لیے اس کو پہلے لا کر بعد میں لائے تاکہ یہ حضرت علی کی روایت تعلیقات کے زمرے میں آئے. اور تعلیقات کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعلیٰ معیار کو برقرار نہیں رکھا ہے بلکہ اس میں تھوڑی رعایت برتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. سمجھ گئے بھائی؟ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِن مُوسَىٰ عَنْ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ. دیکھیے روایت کتاب الایمان کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں. اس روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات بتائی اور یہ فرمایا کہ تم یہ بات کسی سے مت بتانا. تو معلوم ہو گیا کہ کوئی بات کسی کو بتا سکتے ہیں دوسروں کو نہ بتائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو تو یہ بات بتائی اس لیے کہ وہ سمجھ سکتے تھے، لیکن دوسرے لوگوں کو بتائی بھی نہیں اور ان کو بھی منع کر دیا کسی کو بتانا مت. تو معلوم ہوا کہ کچھ کو بتا سکتے ہیں اور کچھ کو نہیں بتا سکتے. یہ بات جائز اور درست ہے. قال حدثنا انس بن مالک ان وسلم ومعاذ ردیفه على الرحل. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اور معاذ سواری پر ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ ابن جبل، قال، تو معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدی، حضور میں آپ کی اطاعت کے لیے حاضر ہوں. قال معاذ، حضور اللہ کے رسول نے پھر فرمایا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدی، قال یا معاذ، تیسری مرتبہ فرمایا، آپ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ وسعدی ثلاثا. دیکھو ثلاثن کا تعلق قال رسول اللہ سے بھی ہو سکتا ہے اور ثلاثن کا تعلق قال معاذ سے بھی ہو سکتا ہے اور دونوں سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاذ والی آواز جو ہے وہ کتنی مرتبہ لگائی تھی؟ 3 مرتبہ. اور اگر قال معاذ سے جوڑ دیں اس کو کہ حضرت معاذ نے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ کتنی مرتبہ کہا تھا؟ 3 مرتبہ کہا تھا. یہ بار بار آواز دینا، متوجہ کرنا دراصل تشویق پیدا کرنے کے لیے. جب بھوک میں کوئی چیز کھائی جاتی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، اور بغیر بھوک کے کھاؤ تو بڑھیا سے بڑھیا چیز میں بھی وہ لذت نہیں آتی. ایسے ہی جب طلب صادق کے بعد کوئی علمی مسئلہ، کوئی علمی بات کسی کو آتی ہے سامنے تو اسے شوق ہے نا، دل منتظر ہے، تو وہ سیدھی دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جاتی ہے اور انسان اس کو کبھی فراموش نہیں کرتا. اور توجہ نہیں ہے، دھیان کہیں اور ہے، اور مولوی صاحب نے تقریر کر دی تو کان سے داخل ہوتی ہے، دوسرے کان سے نکل جاتی، دل کی گہرائیوں کے اندر نہیں پہنچتی. اس لیے پیغمبر علیہ السلام جب بات بیان فرماتے تھے تو مجمع کو اور مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کر کے تب بات فرماتے تھے. جیسے پیچھے آپ نے روایت پڑھی نا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت جریر سے فرمایا انصت الناس، پہلے لوگوں کو ذرا چپ کرو، خاموش ہو گئے بھی چپ ہو جاؤ، متوجہ کیا بات ہے، حضور کچھ فرما رہے. پھر آپ نے تقریر فرمائی. تو تشویق کے لیے، شوق دلانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے آپ نے بجائے ایک کے 3 مرتبہ آواز دی. معاذ جی حضرت، ہاں بھائی معاذ جی حضرت، ہاں بھائی معاذ جی حضرت. اب 3 مرتبہ سوچتا ہے کہ حضور 3 مرتبہ مجھے پکار چکے تو اس کا مطلب کوئی خاص بات بتانا چاہتے ہیں، کوئی خاص مسئلہ ہے. تو پوری توجہ ہوگی. اب پوری توجہ کے بعد اور پیغمبر علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی. قال، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. جو شخص بھی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ گواہی وہ دل کی سچائی کے ساتھ دے، ایسا نہ ہو کہ زبان پہ شہادت ہے اور دل میں نفاق ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہونے کا. سچے دل سے کلمہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اوپر حرام فرما دیتے. دیکھو یہاں پر ایک اشکال چھوٹا سا ہو سکتا ہے کہ اس روایت کا مطلب اور مفاد تو یہ ہے کہ کوئی بھی مومن چاہے وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ کلمہ گو تو ہر مسلمان ہے، مسلمان ہونے کی بنیاد ہی کلمہ ہے، اس کے بغیر تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. تو دنیا کا جو شخص بھی مسلمان ہے، چاہے وہ ولی ہو، نیک ہو، عبادت گزار ہو، یا فاسق فاجر ہو، شرابی ہو، جواری ہو، چور ہو، یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس عقیدے کے بغیر تو اسلام کے حدود میں داخل ہی نہیں ہو سکتا انسان. تو یہ دولت اور یہ نعمت ہر گنہگار مسلمان کو بھی حاصل ہے، اور حدیث میں یہ ہے کہ جس کو یہ دولت حاصل ہے اس پر جہنم حرام ہے.
تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی بھی مسلمان چاہے وہ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو وہ جہنم کے اندر نہیں جا سکتا. حالانکہ مختلف آیتوں اور روایتوں سے مسلمانوں کے سلسلے میں یہ بات آئی ہے کہ جو مسلمان گناہ کرے گا فلاں گناہ کی بنیاد پر فلاں گناہ کی بنیاد پر جہنم میں جائے گا. تو جو نافرمان گنہگار مسلمانوں کے جہنم میں جانے پر روایت دلالت کرتی ہیں ان روایتوں میں اور اس روایت کے اندر تعارض ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو حل کرنے کے لیے حضرات محدثین نے مختلف چیزیں بیان فرمائی. بعض لوگوں نے تو یہ بیان فرمایا کہ یہاں ایمان قبول کرنے والی حالت مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی لمبے زمانے سے گناہوں کے اندر مبتلا تھا، اب اس نے توبہ کی، پکی اور سچی توبہ کی، اور توبہ کرتے وقت اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد مر گیا. تو ظاہر بات ہے اب تک کے جو گناہ کیے تھے وہ سب معاف ہو گئے، کلمے کی یہ عبادت اس کے پاس موجود ہے. اور جو آدمی اس حال میں مرے گا کہ اس کے ذمے گناہ بالکل نہ ہو اور نیکیاں ہو، ایمان ہو، سیدھا سیدھا جنت میں جائے گا. تو یہ عام نہیں ہے بلکہ مخصوص ہے اس شخص کے لیے جو گناہوں سے توبہ کرے اور اس کے بعد مر جائے، پھر کسی گناہ کا موقع اس کو نہ ملا. بات سمجھ گئے؟ اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ اس شخص کے لیے مخصوص ہے جس نے ابھی اسلام قبول کیا اور اس کو کچھ کرنے کا موقع نہیں ملا. ظاہر بات ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اور بعض حضرات نے یہ تعویل کی ہے کہ یہاں خلود سے مراد ہے، یہاں دخول سے مراد ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خلود مراد ہے. مطلب یہ ہے اس روایت کا کہ جو آدمی کلمہ پڑھ لے سچے دل سے، یعنی صحیح طور پر اسلام قبول کر لے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے. جیسے کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، تو مومن اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا بھی تو ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا، ایک مدت کے بعد اس کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. تو دو لفظ یاد رکھو، ایک دخول نار، ایک خلود فی النار. وہ جو روایتیں ہیں ان میں دخول فی النار کا تذکرہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے مومن کا بھی جہنم میں داخلہ ہو سکتا ہے. اور اس روایت کے اندر خلود کی بات ہے کہ مومن ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ان روایتوں کے اندر دخول کا ثبوت ہے اور اس روایت کے اندر خلود کی نفی ہے. تو تعارض کہاں رہا؟ اگر ایک ہی چیز کی نفی ہوتی، ایک ہی چیز کا اثبات ہوتا تو تعارض ہوتا. یہاں دونوں روایتوں کا مضمون علیحدہ علیحدہ ہے. یہاں خلود کی نفی ہے، وہاں دخول کا ثبوت ہے. اور خلود ایک علیحدہ چیز ہے اور دخول ایک علیحدہ چیز ہے، لہذا تعارض آپ نے پڑھ رکھا نا، در تعارض حشت وحدت شرط دا. پڑھا نا؟ کہاں؟ ارقات میں پڑھا. یہاں چونکہ دونوں چیزوں کا موضوع علیحدہ علیحدہ ہے، اس روایت کا موضوع خلود ہے اور ان روایتوں کا موضوع کیا ہے؟ دخول ہے. تو دونوں روایتوں کے اندر وحدت موضوع نہیں ہے، لہذا دونوں روایتوں کے اندر تعارض کا تحقق نہیں ہو سکتا. جن روایتوں کے اندر جہنم میں جانا ثابت ہے وہاں دخول مراد ہے، اور اس روایت کے اندر جہاں نفی ہے تو یہاں خلود کی نفی ہے، دخول کی نفی نہیں. اور بعض لوگوں نے ایک اور تعبیر کی ہے اس کی کہ الا حرمہ، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اس شخص کی طرف، قائل کی طرف نہیں لوٹ رہی ہے بلکہ قائل کی زبان کی طرف لوٹ رہی ہے. مطلب کیا ہے کہ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا، یعنی مسلمان اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا، اللہ ہم سب کی
حفاظت فرمائے۔ تو جہنم میں جانے کے بعد بھی اس کی یہ زبان نہیں جلے گی کلمے کی برکت کی وجہ سے، چونکہ اس زبان سے اس نے کلمہ پڑھ لیا تو سارا جل سکتا ہے، لیکن یہ زبان اس کی نہیں جلے۔ جیسے دوسری روایتوں کے اندر موضع سجود کے لیے ہے نا کہ جب لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اب سفارش کرنے والے سفارش کریں گے اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس درجے کے ایمان والوں کو نکال لو، اس درجے کے ایمان والوں کو نکال لو۔ اب آگ میں جل کر جب کوئلہ ہو گئے تو سب ایک ہی جیسے ہو گئے، کھانے کیسے پہچانیں گے؟ تو کیا فرمایا گیا روایت کے اندر، یعرفون بآثار السجود، جہنم میں پڑے ہوئے جلے ہوئے وہ مسلمان کیسے پہچانے جائیں گے؟ سجدوں کے نشان سے، یعنی سجدہ کرتے وقت جو اعضاء زمین پر ٹکتے ہیں سارا بدن جل جائے گا لیکن وہ اعضاء نہیں جلیں گے اتنے حصے، لہذا ان کو دیکھ کے پہچان لے گی یہ مومن ہے یہ مومن ہے۔ کافر تو پورا جل جائے گا اور مومن اگر جہنم میں گیا تو سارا جلے گا لیکن جو اعضاء سجدے سے تعلق رکھنے والے وہ نہیں جلیں گے۔ تو جیسے آثار سجود جہنم میں نہیں جلیں گے، گنہگار جہنم میں جائے گا جلے گا لیکن آثار سجود نہیں جلیں گے، ایسے ہی گنہگار مومن اگر جہنم میں چلا گیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو سارا جلے گا لیکن اس کی زبان نہیں جلے گی کلمے کی برکت کی وجہ سے۔ تو حرمہ، اللہ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیں گے یا اسے جہنم پر حرام کر دیں گے، تو اس سے مراد قائل نہیں ہے بلکہ اس سے مراد قائل کی لسان اور زبان ہے، لہذا کوئی تعارض باقی نہیں رہا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ دیکھیے، الا حرمہ اللہ علی النار، مگر یہ کہ اللہ اس کو حرام کر دیں گے جہنم پر۔ قال یا رسول اللہ، یہ ہے ترجمۃ الباب کہ سب کو سب باتیں نہیں بتانی چاہیے۔ حضرت معاذ نے کہا حضور افلا اخبر بہ الناس، کیا لوگوں کو بتا دوں یہ بات جا کر کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جہنم کی آگ کے اوپر حرام ہو گیا، جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائے گی، فیستبشرون، تاکہ لوگ خوش ہو جائیں۔ حضرت تمام ایمان والوں کو جب یہ بات پتہ چلے گی کہ ہمیں جہنم سے حفاظت کی گارنٹی کارڈ مل گیا تو سب خوش ہو جائیں گے، تو بتا دوں جا کر کے سب سے۔ فرمایا اذن یتکلوا، نہ بھی بتانا مت۔ کیوں؟ اس صورت میں تو وہ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے جب پتہ چلے گا کہ ہر مسلمان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، جہنم پر حرام ہے، تو بے فکر ہو جائیں گے، کلمہ تو پڑھ ہی لیا، اب چاہے زنا کرو، چوری کرو، شراب پیو، کچھ بھی کرو، جنت تو ہمارے ابا کی ہے ہی۔ اور آج مسلمانوں کا یہی حال تو ہے نا، شب برات کے جلسے میں جب تقریر سنتے ہیں اور وہ مولوی صاحب چلا چلا کے کرسی توڑ توڑ کے دیتا ہے نا، آج کی رات میں سب معاف، آج کی رات میں سب معاف، تو اس رات میں جاگ جاؤ اور اگلے دن کی فجر کھا جاؤ، نہیں ہوتا؟ 4 بجے تک مسجد میں پڑا اور پھر لیٹا اور لیٹ گیا اور پھر سال بھر تک مسجد کا درشن نہیں کرتا، آتا ہی نہیں مسجد کا دیدار کرنے کے لیے۔ اگلی مرتبہ پھر اگر زندہ رہا تو پھر نہا دھو کر کے پھر آ گیا مسجد میں اور مولوی صاحب کی تقریر سن کے پھر جنت کا پروانہ لے کے چلا گیا۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ تو اسی کمزوری کے پیش نظر کہا کہ دیکھو اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں کا غلط مطلب نکالتے ہیں اور عمل میں سستی برتنے لگتے ہیں، لہذا لوگوں کو یہ بات مت بتانا۔ ہاں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کو خوشخبری اگر سنا دی جائے تو ان میں تشکر کے جذبات اور بڑھ جاتے ہیں اور وہ اور زیادہ عبادت کرنے لگتے ہیں۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کا نام لے کر فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، 10 لوگوں کا نام، انہیں سے کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں نام کی تصریح کے ساتھ جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہ اب تو حضور کی زبان سے اعلان ہو گیا تو اب تو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، لہذا اب نہ جہاد کی ضرورت ہے، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے، ایسا تو نہیں ہوا،
بلکہ ان کے اعمال پہلے سے اور زیادہ بڑھ گئے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گارنٹی کارڈ دیا, انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے محمد, ہم نے ایک تو آپ کی گناہوں سے حفاظت کر رکھی, گناہ آپ کرتے ہی, لیکن بفرض محال اگر ہو بھی جاوے تو ہماری طرف سے اعلان ہے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف کر دیے. تو حضور یہ سن کے بیٹھ گئے تھے, یہ بیٹھے نا, اتنی لمبی لمبی تہجد پڑھتے تھے کہ پیروں پہ ورم آ جاتا تھا. جب لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو بخش آئے ہیں, اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں, تو پھر اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا, اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے اتنا بڑا انعام فرمایا کہ مجھے مطمئن کر دیا کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہیں, تو مجھے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بشارت اور خوشخبری سن کر وہ اور زیادہ محنت کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ڈھیل کو سن کر لیٹ جاتے ہیں. جیسے جن طلباء کو پڑھنے کا حقیقت میں شوق ہوتا ہے, انہیں یہ بتا دیے جائے کہ بھئی اب کے جو استاد آئیں گے وہ امتحان لینے کے لیے ممتحن بڑے نرم ہے, فکر مت کرنا, بہت نرم ہے. جو ذہین اور سچے طالب علم کے شوقین, ان کی محنت اور بڑھ جاتی ہے. کوئی نرم ہے تو کافی نمبر دیں گے, لیکن اور محنت کریں گے تو اور زیادہ نمبر آ جائیں گے. اور جو ذرا دوسرے درجے کے طلباء ہیں وہ کتاب اٹھا کے تھاپ میں رکھیں گے, نرم ممتحن ہے, ہلکا امتحان ہوگا کہ چٹکے میں امتحان دے دیں گے, مطالعہ ختم, تکرار ختم. اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ سہولت کی بات سن کے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, اور کچھ مخصوص لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کو اگر سہولت کی بات بتائی جائے تو وہ شکر سے پانی پانی ہو جاتے ہیں. اتنی نعمت ہمارے اوپر, اتنی رعایت ہماری, تو ہمیں تو ایسے آقا پر قربان ہو جانا چاہیے, مر مٹ جانا چاہیے. آج سمجھیے, تو معلوم ہو گیا نا کہ جو غلط مطلب نکال سکتا ہو, جو حقیقت کو نہ سمجھ سکتا ہو, اس کو مت بتاؤ بات. ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ بات بتائی اور دوسروں کو بتانے سے منع فرما دیا. لہذا معلوم ہوا کہ علمی بات سب کو بتائی جائے ایسا نہیں, جو سمجھ سکتے ہیں انہی کو بتاؤ, جو نہیں سمجھ سکتے ان کو نہ بتاؤ. باب من خصا قوما بعلم دون قوم, کسی کو بتاوے اور کسی کو نہ بتاوے اس کی اجازت ہے. آج سمجھ گئے بھائی. وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّبًا, پوری زندگی حضرت معاذ نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی. جب بالکل آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے لوگوں کو یہ حدیث سنا دی, تبھی ہم تک پہنچی, ورنہ ہم تک کیسے پہنچتی ہے حدیث. اخبر بها معاذ عند موته تعصبا, حضرت معاذ نے یہ حدیث بیان فرمائی اپنی موت کے وقت گناہ سے ڈرتے ہوئے. کیا گناہ؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس کے پاس علم ہو اور وہ اس کو چھپا لے, لوگوں کو نہ بتائے, علم یوم القیامت بلجام من النار, تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام چڑھا دی جائے گی. تو اب یہ خیال ہوا کہ یہ علم کی بات ہے, میرے پاس ہے, میں نے اب تک کسی کو نہیں بتائی, تو کہیں وہ لجام نار والی سزا میرے لیے نہ ہو جاوے, اس لیے بتا دوں. آج سمجھ میں آ رہی؟ تو بالکل اخیر مرحلے میں بتائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو گناہ کا تصور ہے یہ پہلے کیوں نہیں جاگا تھا؟ پہلے بھی تو جاگ سکتا تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو, کوئی بات کسی انسان کو اب سمجھ میں آ جاوے یہ ضروری نہیں. بہت سی باتیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتی, بعد میں سمجھ میں آتی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دریافت کیا, افلا اخبر به الناس فیستبشرون, لوگوں کو بتا دو تاکہ لوگ خوش ہو جائیں,
تو آپ نے فرمایا کہ ذن یتکلوا، بتائیے مت، لوگ تو اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے تھے کہ یہ نہیں عام ہے، یہ ممانعت عام ہے، یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ کسی کو بھی مت بتانا، پہلے آپ یہ سمجھے۔ تو جب یہ سمجھے کہ ممانعت عام ہے تو آپ نے یہ حدیث کسی کو نہیں بتائی، لیکن بعد میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ممانعت عام نہیں بلکہ خاص ہے، یعنی ہر کس و ناقص کے سامنے بیان مت کرنا، لیکن اسی فہم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ممانعت عام نہیں ہے بلکہ ممانعت خاص ہے، تو جو مخصوص طبقہ آپ کے پاس ذی علم لوگوں کا جمع رہتا تھا، موت کے وقت میں وہ مخصوص طبقہ تھا، اس مخصوص طبقے کو اور مخصوص شاگردوں کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنا۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشكر به شيئا دخل الجنة قال ألا أبشر به الناس قال لا إني أخاف أن یتکلوا، جو روایت اوپر والی ہے وہی روایت یہ بھی ہے۔ معتمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ حضرت انس یوں کہتے ہیں ذکر لی، مجھ سے یہ بات بیان کی گئی کہ نبی یہ پتے کو ذکرہ مجہول کے صیغہ اس لیے لایا گیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت حضرت معاذ سے براہ راست نہیں سنی، بلکہ کسی اور دوسرے صحابی کے حوالے سے یہ روایت سنی تھی، اس لیے ذکیرہ کہا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو آدمی اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو، دخل الجنہ، یہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو کر رہے گا۔ قالا، معاذ نے کہا الا ابشر بہ الناس، کیا لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ سنا دوں؟ قال لا، فرمایا نہ، انی اخاف ان یتکلوا، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل میں سستی کرنے لگیں گے۔ باب الحیاء فی العلم، دیکھو شرمانا اور حیا کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، لیکن یہ حیا اور شرمانا ضرورت کے وقت اچھی چیز ہے، بے محل اچھی چیز، لہذا علمی باتوں کو پوچھنے میں کبھی نہیں شرمانا چاہیے۔ آدمی سبق میں بیٹھا، بات سمجھ میں بھی نہیں آئی، اب کیا سوچ رہا، اگر میں نے یوں کہہ دیا کہ حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آئی تو لوگ یوں کہیں گے بڑا غبی ہے، چپ بیٹھا کہیں نہیں رہا تو محروم ہو جائے گا، بات سمجھ میں آ رہی؟ لہذا علمی مسائل، دینی مسائل، شرعی مسائل کو پوچھنے میں کبھی بھی نہیں شرمانا چاہیے۔ جب جہاں اور جیسی ضرورت ہو علماء سے، فقہاء سے اور مفتیان سے ضرور پوچھنا چاہیے تاکہ آپ صحیح طور پر دین پر عمل پیرا ہو سکے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ علمی معاملات کے اندر نہیں شرمانا چاہیے۔ باب الحیاء فی العلم، علم کے سلسلے میں شرمانے کا بیان۔ فرماتے جو شرمائے گا وہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں لا یتعلم العلم مستحی ولا مستکبر، علم حاصل نہیں کر سکتا شرمانے والا اور تکبر کرنے والا۔ جس میں گھمنڈ اور تکبر پیدا ہو گیا
وہ کبھی علم حاصل، اس لیے کہ گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے وہ کسی عالم کے سامنے زانو تلامت طے نہیں کرے گا، کسی سے پوچھے گا نہیں تو کیا فاق ملے گا. اور شرمانے والا بھی دنیا کچھ نہیں پوچھنے کا، جب پوچھنے کا تو کہاں سے ملے گا. پوچھو گے، السؤال نصف العلم، آدھا علم تو سوال ہی ہے. چنانچہ غالباً حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا ایک موقع پر کہ حضرت اتنا علم آپ نے کیسے حاصل کر لیا؟ آپ نے فرمایا میں نے کبھی علمی باتوں کو پوچھنے میں شرم نہیں کی، جہاں ضرورت ہوتی فوراً دریافت کرتا اور پوچھتا تھا، اس لیے مجھے یہ علم حاصل ہوا. حاصل بول کے سے لگے ہیں سب حدیث پڑھی جا رہی ہے اور آگے بتائی جا رہی ہے. ایک منٹ ذرا رک جائیے، کچھ نہ کر رہے گانے وانے کے اس طرح ہمارے باب الحیاء فی العلم، علم کے سلسلے میں لا یتعلم العلم مستحی ولا مستکبر، شرمانے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا. معلوم ہوا علمی باتوں کو پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے. اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے حضرت عائشہ کا قول لائے. حضرت عائشہ فرماتی نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں بڑی اچھی ہیں. لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، شرم ان کو دین کی سمجھ حاصل کرنے سے نہیں روکتی ہے. کوئی نہیں سوچتی کہ یہ پوچھیں گے تو لوگ یوں کہیں گے بڑی بے شرم ہے. لوگ شرمدار کہیں یا بے شرم کہیں، دین کی بات سمجھنے کے لیے اس کی پرواہ نہیں کرتی ہے. بلا جھجک جو بات دین کی معلوم کرنا ضروری ہوتی ہے، انصار کی عورتیں بلا تکلف اس کو معلوم کر لیتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ طالب علم کو کبھی بھی علمی باتیں پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے. عام انسان کو بھی دینی مسائل معلوم کرنے میں کبھی سمجھانا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على مرأة من غسل إذا احتلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قالت نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها أو كما قال. دیکھو صحابہ کی ایک مجلس منعقد ہے، اس میں صحابہ تشریف فرما ہے حضور کے پاس، اور اس مجلس میں پیچھے عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. مشترک اجتماع، عورتیں اور مرد دونوں اس مجمع میں شریک ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آئے. تو مجلس چل رہی تھی. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مسئلہ پوچھا کہ حضرت اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو اسے غسل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اب احتلام کا سلسلہ جو ہے یہ ذرا اندرونی چیز ہے، عورتوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ دیکھو انہوں نے کیسی بات کی، عورتوں کا بھانڈا پھوڑ رہی ہے. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، انہوں نے تو ایسے منہ ڈھک دیا شرم کی وجہ سے کہ دیکھو کیسی بات کی انہوں نے، مردوں کے سامنے یہ بات، تو ہمارا بھانڈا پھوٹے گا مردوں کے سامنے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بات سمجھائی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو احتلام کا تعلق منی سے ہے۔ جب کوئی چیز برتن میں ہے تو وہ کبھی چھلکے گی بھی، تو منی مرد کے اندر بھی ہوتی ہے اور منی عورت کے اندر بھی۔ جب دونوں میں ہے تو جیسے سوتے وقت کبھی کبھی اور مرد کی منی چھلک جاتی ہے تو عورت کی بھی چھلک جاتی ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ مردوں کو کثرت کے ساتھ یہ صورتحال پیش آتی ہے، عورتوں کو کبھی کبھار اتفاقاً یہ صورتحال پیش آتی ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ احتلام جو ہوتا ہے اس میں مرد یا عورت خواب میں جماع کے تصور میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی ان کو خواب میں ایسا لگتا ہے کہ میں صحبت کے عمل میں شریک ہوں، جس کے نتیجے میں احتلام ہو جاتا ہے۔ صحبت کی لذت سے تعلق رکھنے والا جسم کا جو حصہ ہے، عورت کا وہ حصہ اندرونی مقام ہے، اس سے کوئی چیز ٹچ نہیں ہوتی۔ جب صحبت کرے گی تبھی اس سے ٹچ ہوگا کچھ، ویسے کوئی چیز اس سے ٹچ نہیں ہو سکتی۔ مرد کے جس حصے کا تعلق صحبت کی لذت سے ہے وہ بیرونی چیز ہے، اور اس سے کپڑا بستر یہ چیزیں ٹچ ہو رہی ہے، لہذا اس کو زیادہ یہ صورتحال پیش آتی ہے، اس کو بہت سی عورتوں کو کبھی بھی نہیں آتی یہ چیز پیش۔ اسی لیے حضرت ام سلیم نے یہ سوال کیا، اور ان کے سوال پر حضرت ام سلمہ کو اسی لیے تعجب ہوا تھا کہ اس بات پوچھ رہی ہے، اس لیے کہ عورتوں کو یہ صورتحال بہت کم پیش آتی ہے، مردوں کو یہ صورتحال کثرت کے ساتھ پیش آتی ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو حضور نے فرما دیا کہ جو حکم مرد کے لیے ہے کہ احتلام ہونے پر اگر انزال ہوا ہے تو غسل واجب ہو گیا، یہی حکم عورت کے لیے النساء شقائق الرجال، عورتیں بھی مرد کا حصہ ہیں، مرد کی طرح ہے، جو حکم اس کے لیے وہی حکم اس کے لیے۔ لہذا جیسے مردوں پر احتلام کی صورت میں غسل واجب ہوتا ہے، عورتوں کو احتلام ہو جائے تو ان کو بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ترجمۃ الباب ایسے ثابت ہوا کہ دیکھو یہ چیز اگرچہ شرم کی تھی لیکن ام سلیم نے شرم نہیں کی، دین کی بات میں عمل کیسے کرے گی جب تک نہیں پوچھے گی، فوراً پوچھ لیا۔ تو معلوم ہوا کہ شرعی اور دینی مسائل پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے، جن مسائل کو جاننے کی ضرورت ہو ان کو فوراً پوچھ لینا چاہیے، معلوم کر لینا چاہیے۔ بات سمجھے؟ دیکھو زینب بنت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہے ام سلیم، یہ حضور کے پاس آئی اور یوں کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو پہلے تمہید قائم کہ دیکھو حضرت جو میں بات پوچھوں گی تو ذرا بے شرمی کسی ہے بظاہر، لیکن میں یہ اس لیے گوارا کر رہی ہوں کہ حق بیان کرنے میں تو شرمانا نہیں چاہیے۔ اللہ کی سنت یہ کہ اللہ نے بھی حق بیان کرنے میں شرم نہیں کی، اللہ ایسا عظیم ہے، اس کا کلام ایسا عظیم ہے، لیکن مکھی مچھر ان چیزوں کی بھی مثال دی ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، تو حق بات بیان کرنے میں اللہ بھی نہیں شرماتے، تو وہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی سنت پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے، تو حق بات پوچھنے میں شرمانا۔ تو یوں کہا حضور اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتے ہیں، لہذا میں بھی نہیں شرما رہی، میں بھی پوچھ رہی ہوں۔ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ، تو کیا عورت پر بھی غسل واجب ہوتا ہے جب اس کو احتلام ہو جائے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اِذَا رَأَتِ الْمَاءَ، جب عورت پانی دیکھ لے، یعنی انزال ہو گیا تو غسل واجب ہوا، انزال نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہوا، یہی عورت کا حکم ہے، یہی مرد کا حکم ہے، سمجھ گئے؟ فغطت ام سلمہ تعنی وجہہا،
تو ام سلمہ نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، یعنی ان کو شرم آئی کہ دیکھو عورتوں کا بھانڈا پھوڑ رہی، کیسی بات پوچھ لی انہوں نے۔ وقالت یا رسول اللہ او تحتلم المرأۃ، اور ام سلمہ نے یوں کہا حضور کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ دیکھو یہاں اس روایت کے تسلسل سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال کے بعد ام سلمہ نے اسی مجلس میں سوال کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس مجلس میں ام سلیم کا سوال ہی حضرت ام سلمہ کو ناگوار گزر رہا ہے تو خود کیسے کر لیں گے؟ تو یہ عبارت کے تسلسل سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں باتیں ایک ہی مجلس میں آئی ہیں۔ ام سلیم کا سوال سمجھ رہے نا بچے؟ جی ام سلیم کا جو سوال ہے کہ عورت کو اگر احتلام ہو جائے تو غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ سوال تو اس مجلس میں ہے جو مخلوط مجلس ہے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ سوال کہ عورت کو احتلام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ اپنے گھر پر علیحدہ ہوا ہے، دونوں ایک مجلس کے اندر، یعنی یہاں تو یہ مجلس ختم ہو گئی، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کبھی احتلام کا معاملہ پیش نہیں آیا تھا، کیونکہ میں نے بھی بیان کیا کہ عورتوں کو یہ صورتحال بہت قلت کے ساتھ پیش آتی ہے۔ بعد میں گھر جا کر کے پوچھا کہ حضرت کیا عورت کو واقعی احتلام ہوتا ہے؟ مجھے پوچھ رہی تھی ام سلیم کے احتلام ہو جاوے تو غسل، تو کیا عورت کو ہوئے احتلام یا خامخواہ پوچھ رہی تھی وہ؟ حضرت نے فرمایا کیوں نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، تریبت یمین کی، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، بھئی احتلام کا تعلق منی کے وجود سے ہے کہ منی ہے تو احتلام ہوگا، منی ہے تو احتلام، اور جیسے مرد کے اندر منی ہوتی ہے عورت کے اندر بھی منی ہوتی ہے، اور فرمایا فَبِمَ يَشْبَهُهَا، اگر عورت کے منی نہ ہوتی تو پھر عورت کی شکل و صورت اس بچے میں کیسے آتی؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کبھی باپ کی شباہت لے کر کے پیدا ہوتا ہے، کبھی ماں کی شباہت لے کر پیدا ہوتا ہے، کبھی کچھ بدن کا حصہ ماں سے مشابہ ہوتا ہے، کچھ باپ سے مشابہ ہوتا ہے، تو عورت کا مادہ منویہ اس بچے کی تخلیق میں شامل ہوتا ہے، اسی لیے بچے میں ننیحال کی مشابہت آتی ہے۔ تو بچے میں ماں کی مشابہت، نانحال کی مشابہت، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت کے بدن میں منی ہوتی ہے، اور منی جہاں ہوگی چھلکے گی، تو منی ہے تو طے ہے کہ اس کو احتلام بھی ضرور ہوگا۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی؟ تو دونوں کی منی سے مل کر کے بچے کی تخلیق ہوتی ہے، اور مشابہت کا تکوینی اصول یہ ہے کہ مرد اور عورت جب ملتے ہیں، صحبت کرتے ہیں، تو جس کی منی سبقت کر جاتی ہے بچے میں اسی کی مشابہت آ جاتی ہے، یعنی بچے دانی میں جہاں تخلیق کا عمل ہوتا ہے، جہاں منی جا کر ٹھہرتی ہے، اس مقام پر عورت کی منی پہلے پہنچ گئی تو بچہ عورت کی شکل پہ پیدا ہوگا، مرد کی منی پہلے پہنچ گئی تو بچہ مرد کے مشابہ ہوگا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ غلبے پر ہے، دونوں کی منی پہنچی، ایک کی کم ایک کی زیادہ، جس کی زیادہ ہے اسی کی مشابہت بچے کے اندر ہوتی ہے، جس کی کم ہے اس کی یا تو بالکل نہیں ہوتی، غلبہ ہو جاتا ہے، یا پھر تھوڑی بہت اس کی ہو جاتی ہے۔ بہرحال حضرت ام سلمہ نے پوچھا، تو یہ یاد رکھیے اچھی طرح ورنہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ ام سلیم پر تو اعتراض کر رہی ہیں کہ دیکھو کیسی بات پوچھی اور خود پوچھ رہی ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اوروں کو نصیحت اور خود کے لیے کچھ نہیں۔ اس لیے فرمایا، یاد اچھی طرح رکھو کہ ام سلیم کا جو سوال ہے یہ تو مجلس میں ہے، اور ام سلمہ نے جو سوال کیا ہے جس کو یہاں ذکر کیا گیا فوراً بعد، یہ یہاں روایت میں تسلسل ضرور ہے لیکن واقعے میں تسلسل، یعنی یہ سوال جو ام سلمہ کا ہے، یہ سوال اس مجلس میں نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری مجلس میں اپنے گھر میں یہ سوال کیا تھا۔ تو ام سلمہ نے کہا اَوَ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟
فرمایا کہ ہاں تربت یمین کی، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، فَبِمَ يَشْبَهُهَا وَلَدُهُ، پھر کس بنیاد پر بچے میں اس کی مشابہت پیدا ہوگی اگر منی نہ ہو اس کے اندر. چلیے. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. دیکھیے روایت کتاب العلم ہی کے اندر پیچھے گزر چکی ہے. ٹھیک ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک بار سوال کیا صحابہ سے کہ بتاؤ بھئی ایک درخت ہے جس کے پتے موسم خزاں کے اندر بھی نہیں جھڑتے ہیں اور وہ درخت مسلمانوں کے مشابہ ہے، بتاؤ کون سا درخت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس مجلس میں موجود تھے اور کبار صحابہ بھی موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے ذہن میں تو جواب آ گیا کہ یہ کھجور کا پیڑ ہوتا ہے، لیکن عام صحابہ کرام کے ذہن میں اس وقت یہ بات نہ آ سکی. بہت دیر تک جھوجتے رہے، جب سمجھ میں کہا حضرت آپ حدیثوا ما ہی، حضرت آپ ہی بتا دیجیے کیا ہے، وہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا. تو آپ نے فرمایا ہی النخلا، وہ کھجور کا درخت ہے. جب یہ مجلس ختم ہو گئی تو عبداللہ ابن عمر نے اپنے ابا حضرت عمر سے کہا کہ ابا، جب حضور نے یہ سوال کیا تھا کہ بتاؤ وہ درخت کون سا ہے تو میں سمجھ گیا تھا کہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں اس لیے نہیں بولا تھا کہ چھوٹوں کو بڑوں کی موجودگی میں بولنا یہ ادب کے خلاف ہے، تو ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نہیں بولا تھا، ورنہ مجھے معلوم تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے بہت غلط کیا ہوئی. لَأَن تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا، مجھے بے پناہ دولت مل جاوے اس سے جتنی خوشی ہوگی، تم اگر یہ جواب دے دیتے اس مجلس میں تو مجھے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوگی. ساری دنیا کی دولت ملنے پہ جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی مجھے کب ہوتی جب آپ حضور کی مجلس میں بتا دیتے کہ یہ کھجور کا درخت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تمہارا علم اور تمہاری فضیلت ثابت ہوتی، اور بیٹے کے کمال پر باپ کو بے انتہا خوشی ہوتی. باپ جو ہے بیٹے کے کمال پر جتنا مسرور اور خوش ہوتا ہے اتنا اپنے کمال پر بھی نہیں ہوتا. اپنے کمال سے بھی زیادہ خوشی کب ہوتی ہے باپ کو؟ جب بیٹے کے کمالات کا ظہور ہوتا ہے. یہ فطری محبت ہے. اب دیکھیے ترجمۃ الباب یہاں سے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے شرمانے کو حضرت عمر نے پسند نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ تمہیں شرمانا نہیں چاہیے تھا، بتا دیتے تم یہ بات. تو معلوم ہوا کہ علمی باتوں کے اندر شرمانا نہیں چاہیے. اگر علمی باتوں کے اندر شرمانا محمود اور پسندیدہ ہوتا تو حضرت عمر اپنے بیٹے سے کیا کہتے؟ بیٹے تم نے بہت اچھا کیا، بڑوں کی عزت کا پاس اور لحاظ کا شاباش شاباش، ایسے ہی ادب ہونا چاہیے. لیکن یہ تو نہیں کہا. کیا فرما رہے؟ تم نے کھو دیا موقع. بتا دیتے، تم اگر بتا دیتے تو میں اتنا خوش ہوتا کہ پوری دنیا کو پانے کے بعد بھی اتنا خوش میں نہیں ہو سکتا. چلیے. بابو من استحیا فامر غیره بالسؤال. دیکھو سوال کرنا اور علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے. اب دو صورتیں ہیں. بہتر بات تو یہ ہے کہ انسان خود پوچھ لے جا کر کے، لیکن کبھی کبھی خود پوچھنے میں کچھ مصلحتیں مانے ہوتی ہیں. تو اگر مصالح مانے ہوں تو بس یہ نہیں کہ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، کسی اور سے پوچھ مانو. کوئی ایسی مصلحت ہے کہ اس مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نہیں بول سکتے وہ باتیں، تو اپنے کسی دوست کا سہارا لے لو اور دوست کا سہارا لے کر پھر وہ باتیں کہہ دو، پوچھ لو. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مزی بہت آتی. دیکھو منی سے پہلے ایک لیس دار چکنی رطوبت نکلتی ہے جسے مزی کہتے ہیں، اور مزی کا حکم طہارت اور نجاست کے اعتبار سے پیشاب کی مانند ہے. یعنی نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے کو دھونا ضروری، بدن پہ لگ جائے تو بدن کو دھونا ضروری. اس سے غسل واجب نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کو یہ سلسلہ عموماً یہ مزید سب کو نکلتی ہے انزال سے پہلے.
جب بھی انسان صحبت کرتا ہے تو انسان سے پہلے، منی سے پہلے یہ مزی نکلتی ہے تاکہ منی کے نکلنے کے لیے راستہ ہموار ہو جائے، چکنا ہو جائے۔ تو یہ تو سب کو ہوتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جس کو یہ مزی اس وقت نہ نکلتی۔ لیکن بعض لوگ اس سلسلے کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا بھی جماع کا تصور کیا، جماع کی باتیں کی، بیوی سے پیار محبت کی باتیں کی تو مزی آ جاتی ہے فوراً۔ بہت لوگوں کو ایسا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت حال بھی یہی تھی کہ ذرا وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ اس طرح کی باتیں کرتے تو فوراً مزی آ جاتی تھی، تو غسل کر لیا کرتے تھے یہ سمجھ کے بھی غسل۔ اب جب غسل کرتے کرتے تھک گئے تو سوچا پوچھ تو لوں حضور سے، لیکن اب یہ بات حضور سے پوچھنے میں شرم آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوں کہیں گے نا کہ جی وہ جب بیوی سے باتیں کرتا ہوں تو مزی آتی ہے، اور بیوی کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی صاحبزادی ہیں۔ تو سسر سے یہ بات کرے آدمی داماد تو ذرا سسر کو بھی تھوڑی سی خجالت سی ہوگی، داماد کو بھی عجیب سا لگے گا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نہیں پوچھی یہ بات۔ حضرت مقداد جو ان کے دوست تھے ان سے کہا بھائی تم جا کے حضور سے پوچھنا کہ اگر کسی کو مزی آ جائے تو اس کو غسل کرنا ضروری ہے یا غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ آج سمجھ گئے؟ تو معلوم ہو گیا کہ خود اگر پوچھنے میں کوئی مصلحت مانے ہو تو دوسروں سے پوچھوا لو، لیکن پوچھو ضرور، براہ راست پوچھو یا بالواسطہ پوچھو۔ تو اوپر براہ راست والی مثالیں آئی تھی یا بالواسطہ کی مثالیں آئی ہیں؟ آج سمجھ میں آ گئی؟ نفس مسئلہ تو سمجھ گئے نا کہ خود اگر نہیں پوچھ سکتے کسی مصلحت کی وجہ سے تو دوسروں سے پوچھوا لو۔ جیسے حضرت علی مصلحتاً یہ بات حضور سے نہیں پوچھ پا رہے تھے تو اپنے دوست حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھوا لیا۔ سمجھ گئے نفس مسئلہ؟ اب ذرا روایت پہ آئیے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مقداد سے کہا کہ آپ جا کر حضور سے پوچھو۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی نے حضرت عمار سے یہ بات فرمائی کہ بے ذرا حضور سے مسئلہ پوچھ لینا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ مسئلہ پوچھا تھا۔ تو اب تین طرح کی روایتیں ہو گئی، مقداد سے پوچھوایا تھا، عمار سے پوچھوایا تھا یا خود پوچھا تھا، تین طرح کی روایتیں آ گئی۔ تو تینوں میں بظاہر تعارض ہے، اس کا حل سمجھیے۔ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مقداد سے یہ بات کہی کہ بے ذرا حضور سے پوچھ لینا، پوچھ لوں گا، فوری طور پہ جا کر کے نہیں پوچھا، میں پوچھ لوں گا، مسئلہ پوچھنا ہی تو پوچھ لوں گا، کل پوچھ لوں گا، پرسوں پوچھ لوں گا۔ انہیں طلب تھی اس لیے کہ جس پہ پڑتی ہے اسے تو بے چینی ہوتی ہے، دوسروں کیا بے چینی ہوگی، تو ان پر تو گزرتی تھی، انہیں بے چینی تھی۔ جب ادھر سے جواب میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے میری بات کی توجہ نہیں کی یا بھول گئے ہوں گے، تو حضرت عمار سے کہہ دیا اگر آپ پوچھ لینا۔ حضرت عمار نے بھی اتفاق کی بات ہے کہ فوراً جا کے نہیں پوچھا، ایک دن دو دن بعد پوچھا، اتفاق ہے نہیں ملاقات ہوئی، نہیں جانا ہوا اپنے کام کی مصروفیت کی بنیاد پر۔ انہوں نے بھی تاخیر کر دی، انہوں نے بھی تاخیر کر دی۔ اب بے چینی انہیں تھی تو خود ہی پہنچ گئے حضور کے، بابا کوئی نہیں پوچھ رہا تو مجھ تو پوچھنا ہی ہوئی، میرا تو مسئلہ ہے۔ تو ان سے بھی کہا تھا، ان سے بھی کہا تھا اور خود بھی پوچھا تھا، تو انہوں نے خود بھی پوچھ لیا بیچاروں نے جا کر کے۔ ادھر ان دونوں کو ذمہ داری سپرد کی تھی تو انہوں نے بھی اپنے وقت پہ جا کر کے پوچھ لیا۔ تو عمار نے پوچھا یہ بھی صحیح، مقداد نے پوچھا یہ بھی صحیح، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے براہ راست پوچھا تھا، یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح۔ تینوں باتیں پیش آئی تھی، لہٰذا تینوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ بات سمجھے بھائی؟ جی۔ باب من استحیا فامر غیرہ بالسؤال، جو آدمی شرمائے کسی مصلحت کی وجہ سے تو وہ دوسرے کو سوال کے لیے آرڈر دے سکتا ہے، دوسروں کو کہتے ذرا پوچھ کے بتا دو یہ مسئلہ۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ دَاوُودَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَزَّاءً
میں ایسا آدمی تھا کہ مجھے مزی بہت نکلتی تھی. فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ تو میں نے حضرت مقداد سے کہا کہ وہ حضور سے پوچھیں. فَسَأَلَهُ انہوں نے پوچھ لیا. فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مزی میں وضو ہے. یعنی اگر کسی آدمی کی مزی نکل آئے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا. اس پر وضو واجب ہوتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا ہے. باب ذکر العلم والفتیا فی المسجد. دیکھو مسجد ہر نیک کام کا مرکز ہے. جیسے مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، تلاوت کی جا سکتی ہے، ذکر کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے اور پڑھانے کا کام بھی کیا جا سکتا ہے. افتاء کا کام بھی کیا جا سکتا. مفتی صاحب مسجد میں بیٹھ جائیں کہ یہی لوگ ہم سے آ کر کے مسائل پوچھیں. عالم صاحب مسجد میں بیٹھ جائیں کہ لوگ یہاں آ کر ہم سے علم سیکھنے جائز ہے. تو جیسے مسجد میں نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، ذکر کیے جا سکتے ہیں، وعظ کی مجلس منعقد کی جا سکتی ہیں، تدریس کی اور فتوے کی مجلس بھی مسجد میں منعقد کی جا سکتی ہے. یہ بیان کرنا اس بات میں ٹھیک ہے. مسجد میں فتوے اور علم کا بیان. قال حدثنا بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال رجلا قام في المسجد. یہیں سے ترجمۃ الباب. ایک شخص مسجد میں آ کر کھڑا ہوا اور اس نے یوں کہا یا رسول اللہ من أين تأمرنا أن نحل. جو آدمی حدود حرم سے باہر رہتے ہیں، آفاقی ہیں، جب وہ حرم میں آئیں گے عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو خاص حدود ہیں کہ ان حدود سے آگے بغیر احرام کے نہیں بڑھ سکتے. ان حدود کو میقات کہتے ہیں، میقات مکانی. یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جو آدمی حرم شریف جا رہا ہو، مکہ جا رہا ہو، اس سے آگے بغیر احرام کے نہیں جا سکتا. یہاں احرام باندھنا ہی ہے. تو ان جگہوں کیا کہتے ہیں؟ میقات. تو یہ سائل میقات کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا ہے. اور حضور کہاں تشریف فرمائیں؟ مسجد میں. مسجد ہی میں آ کے اس شخص نے سوال کیا اور پیغمبر علیہ السلام نے مسجد ہی میں بیٹھے بیٹھے اس کا جواب دے دیا. تو معلوم ہوا کہ مسجد میں فتوے کی مجلس منعقد کی جا سکتی ہے، علم کی مجلس منعقد کی جا سکتی ہے. من أين تأمر، حضرت آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یحل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ. مدینے کے رہنے والے لوگ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے. مدینہ اور مدینے کے اطراف میں رہنے والے لوگوں کے لیے میقات ذوالحلیفہ ہے. وَيُحِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، اور اہل شام احرام باندھیں گے جحفہ سے. جحفہ ایک جگہ کا نام. وَتُحِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، اور نجد کے رہنے والے لوگ احرام باندھیں گے قرن سے. ٹھیک ہے. یمن کے رہنے والوں کے لیے جو میقات ہے وہ یلملم ہے. کیا ہے؟ اور ہمارے لوگوں کے لیے ہندوستان اور ہندوستان کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی میقات کیا ہے؟ یلملم ہی. سمجھ گئے؟ کیونکہ ہم بھی اسی صنف میں پڑھتے ہیں. عبداللہ ابن عمر نے مدینے والوں کی میقات، شام والوں کی میقات اور نجد والوں کی میقات کا بیان براہ راست پیغمبر علیہ السلام سے سنا تھا. لیکن جو یمن والوں کے لیے بیان کی تھی آپ نے، وہ جملہ حضرت عمر کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا. تو بعد میں صحابہ کرام سے پوچھا. یہ صحابہ کی احتیاط ہے. بھئی حضور سے سن رکھا تھا، صحابہ سے کو سیدھے سیدھے اسے بھی بیان کر دیتے.
کہ یمن والوں کے لیے لملم ہے، لیکن نہیں، جو صورتحال اصل تھی اسی کو بیان کرتے تھے یہ سامنے۔ اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یمن والے احرام باندھیں گے یلملم سے، اور عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے لم افقہ ہذہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یمن والوں کی میقات کی بات میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سمجھی، اور میقاتیں براہ راست حضور سے سنی، اور یہ یمن والوں کی یہ صحابہ سے میں نے دوسرے واسطے سے سنی ہے۔ چلیے بابو من اجاب السائل باکثر مما سألہ، باکثر مما سألہ، دیکھو جواب دینے کا اصل اور فطری طریقہ تو یہی ہے کہ جو بات پوچھو وہ بتا دو، جتنا سوال ہے اتنا جواب دے دو، یہی بہتر طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے۔ لیکن کہیں کہیں سائل جب سوال کرنے کے لیے آتا ہے تو جتنی بات اس نے پوچھی ہے اس کے سوال کے جواب کے علاوہ بھی ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ مزید باتیں بتا دی جائیں، تو مفتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ عام حالات کے اندر تو جتنی بات پوچھی وہ بتا دو، لیکن اگر کہیں ضرورت محسوس ہو حالات کے پیش نظر تو استفتاء میں جتنی بات پوچھی گئی ہے فتوے میں اور جواب میں وہ بات اور اس کے ساتھ دوسری ضروری باتیں بھی بتا سکتے ہیں، یہ بھی درست اور صحیح ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ سے سوال کیے جاتا تو جتنا سوال اتنا جواب، جتنا سوال اتنا جواب، لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ جتنا سوال کیا آپ نے اس کے جواب کے ساتھ ساتھ مزید باتیں بھی بیان کروائی۔ دیکھو اس کی واضح مثال جس حدیث میں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث یہاں پر نہیں لائے، اس لیے کہ وہ سند کے اعتبار سے ان کے معیار پر پوری نہیں کرتی۔ اصل اس مسئلے کی واضح دلیل جو ہے وہ روایت ہے کہ جس میں ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ حضرت ہم جنگلوں میں ہوتے ہیں، پانی تھوڑا ہوتا ہے، ایسی صورت کے اندر ہم کیا کریں اگر ہمارا وضو ٹوٹ جائے، ہوا نکل جائے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو وضو کیا کرو، اور ساتھ میں فرمایا وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ، عورتوں سے پچھلے مقام میں صحبت مت کیا کرو۔ اب یہ سائل نے پوچھا نہیں تھا، لیکن حضور نے ضرورت محسوس کی تو یہ فاضل مسئلہ ہی بتا دیا، تو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ سائل نے جتنا پوچھا اصل فطری انداز تھے کہ اتنا ہی بتاؤ، لیکن کہیں اگر ضرورت کا تقاضا ہو تو سوال سے زائد باتیں بھی سائل کو بتا دینی چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ایسی سنت ہے، سمجھ گئے بھائی؟ من اجاب باکثر مما سألہ، سائل کو اس سے زیادہ جواب دینا جتنا اس نے سوال کیا ہے۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سأله ما يلبس المحرم، ایک شخص نے حضور سے سوال کیا کہ محرم کون سے کپڑے پہنے۔ اب کون سے پہنے یہ لمبی فہرست ہے، کون سے نہ پہنے یہ چھوٹی فہرست ہے، تو آپ نے جواب ادھر سے دیا من کے انداز سے کہ یہ مت پہنو، باقی جو چاہے پہنو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا لا یلبس القمیص، محرم قمیص اور کرتا نہیں پہنے گا، چشتر نہیں پہنے گا، شیروانی نہیں پہنے گا، سوٹر نہیں پہنے گا، جرسی نہیں پہنے گا، جیکٹ نہیں پہنے گا، یعنی ہر وہ کپڑا جو جسم کی ساخت کے طور پر سیا جاتا ہے ایسا کوئی بھی کپڑا سلا ہوا کپڑا کہلائے گا، وہ نہیں پہن سکتا۔ اور اگر کسی کپڑے کو جسم کی ساخت کے اعتبار سے نہ سیا گیا ہو تو وہ سلا ہوا کپڑا محرم پہن
पहन सकता है। मसलन उमूमन उलमा और अहले मदारिस जो लुंगी बांधते हैं वो सिली हुई होती है, चलते हुए और लेटे हुए खुल न जावे तो सिलवा लेते, उसे जुड़वा लेते हैं। लेकिन ये सिलाई जिस्म की साख के एतबार से नहीं होती। जैसा आप ये स्टान के लिए पायचा, ये स्टान के लिए पायचा, ऐसे तो नहीं होता। वो तो बस गोल करती उसे ताकि चलते वक्त हवा से उड़कर ये ना खुल जाए, लेटे हुए हैं गफलत में ये खुल ना जावे, बेपर्दगी ना हो जाए। तो ऐसी सिली हुई लुंगी वो इहराम की हालत में बांधी जा सकती है और पहनी जा सकती है। समझ में आ रही बात? तो हालत इहराम के अंदर सिली हुई लुंगी, अगर आदमी जो इहराम की चादरें हैं उनको ये सोच कर के महफूज रहें, इधर उधर ना हो, और उनको सिलवा ले गोल लुंगी की तरह, तो जायज़ है, दुरुस्त है। यहाँ जो फरमाया गया सिले हुए कपड़े नहीं पहनेगा, तो इससे मुराद क्या है? जो बदन की साख के एतबार से लिबास के तौर पर सिए जाते हैं। कमीज नहीं पहनेगा, अमामा नहीं बांधेगा, पजामा नहीं पहनेगा। पजामे के अंदर सब चीज़ आ गई, पैंट भी है, नेकर भी है, अंडरवियर भी है। इनमें से ihram की हालत में कुछ भी नहीं पहन सकता, ना अंडरवियर पहनेगा, ना नेकर पहनेगा, लोअर पहनेगा, ना शलवार पहनेगा, कुछ भी नहीं पहनेगा, बस लुंगी बांधेगा। वलल बुरनुसा, और बुरनुस भी नहीं पहन सकता। बुरनुस कहते हैं ऊंची टोपी को, ऊंची टोपी होती है ना, बाद कहते हैं जो ऊंची टोपी होती है टोपा, हमारी जबान में टोपा कहते हैं, इसे टोपी कहते हैं ना, और वो जो बड़ा था तो टोपा, तो टोपी भी नहीं ओढ़ सकता और टोपा भी नहीं। तो बुरनुस का तर्जुमा एक तो टोपा कर सकते हैं आप, और बुरनुस से मुराद वो टोपी भी होती है जो जैकेट के साथ सिली हुई होती है। जो जर्किन आती है, जर्सियाँ आती है ना बहुत सी, तो उनमें ये टोपा भी पीछे पड़ा रहता है, चाहे पीछे डाल दो और चाहे यूँ करके उसे ओढ़ दो, वो भी उसी में शामिल है, कि वो भी नहीं पहन सकते। इसी तरह की भी टोपी और टोपा और कैप, ये सब चीजें मर्द नहीं पहन सकता। वला सौबन मस्सहुल वरसु अबि ज़ाफ़रान, और ऐसा कपड़ा भी नहीं पहन सकता जिसको छुआ हो वर्स ने और ज़ाफ़रान ने। यदि खुशबूदार कोई चीज किसी कपड़े पर लगी हुई हो तो ऐसा कपड़ा हालत इहराम के अंदर नहीं पहन सकते। ठीक है। फ़इल्लम यजिदिन नालैनि, जूते तो पहनने पड़ेंगे भाई, नंगे पैर कैसे चलेगा। अब किसी आदमी के पास, गरीब आदमी, जूते हैं नहीं, चप्पल सैंडल कुछ नहीं, अलबत्ता चमड़े के मोजे उसके पास है, तो चमड़े के मोजे तो नहीं पहन सकता वो, सिले हुए हो बदन के साख के एतबार से, न कपड़े के पहन सकता है, नायलॉन के पहन सकता। मोजा, किसी भी तरह का मोजा, चाहे वो कपड़े का हो, चमड़े का हो, रेक्सीन का हो, कैसा भी हो, मुहरिम नहीं पहन सकता। अब जूते भी नहीं है, मोजा भी उतार दे तो चंद कदम चलेगा, छाले पड़ जाएंगे पैर में। तो उसका इलाज फरमाया कि जिस आदमी के पास मोजा है, सिर्फ जूता चप्पल नहीं है, तो वो इस जूते को चप्पल नुमा बना ले, इसका ऊपर का हिस्सा काट दे ताकि काबैन खुल जाए। देखो, काबैन के सिलसिले में एक बात याद रखो, आमतौर से गलतफहमी है। काबुन के लफ्जी माना आते हैं उभरा हुआ हिस्सा। तो जब लफ्ज काम हम बोलते हैं आपस में, तो हमारे जहनों में ये हड्डी, ये और ये दोनों तरफ उभरी हड्डियां ना, इसे हम टखना कहते हैं, काम कहते हैं। ठीक है ना। कुरान में भी ना वज़ू के आयतों में क्या है, वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, ये टखने मुराद है। लेकिन यहाँ जो काबैन कहा गया, सिर्फ ये मुराद नहीं है, बल्कि ये और ये जो कदम का ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये यहाँ जो ये उभरा हुआ हिस्सा जिसपे बाल उगते हैं, ये भी इसमें शामिल है। यानी कोई भी ऐसा जूता, सलीपर और चप्पल जो इस हिस्से को ढक दे, समझ गए, इनको ढक दे, नहीं पहन सकते। इनको भी ढक दे अगर, वो भी नहीं पहन सकते। जो जूता, चप्पल, सलीपर, सैंडल हम इहराम की हालत में पहने,
اس میں یہ شرط ہے کہ جیسے یہ کھلے ہوئے ہوں تو یہ حصہ بھی کھلا ہوا ہونا چاہیے، جس کے لیے بہت آسان ترتیب جو دو پٹی والی، دو پٹی کی چپل کی ایک پٹی تو یہاں آ گئی اور ایک پٹی یہاں سے یوں چلی گئی، تو دونوں پٹی یہاں سے یوں پھٹتی ہیں یہ، اور یہ بیچ کا جو حصہ ابھرا ہوا جس پہ بال ہوتا ہے یہ بھی کام ہے، یہ نکل رہا ہے۔ بس یہ بتانا کہ کام جس طریقے سے یہ کہتے ہیں ٹخنوں کی ہڈی، یہ جو یہ اوپر کا حصہ ہے قدم کا ابھرا ہوا جس پر بال ہوتے ہیں یہ بھی کام ہے، لہذا احرام کی حالت میں ایسا جوتا اور چپل پہننا جو اس کو چھپا لے وہ بھی درست اور صحیح، تو ایسا جوتا پہن سکتے ہیں، ایسا چپل پہن سکتے ہیں جس میں یہ حصہ بھی کھلا رہے اور یہ حصہ بھی کھلا رہے، وہ جوتا چپل پہن سکتے ہیں۔ جو جوتا چپل اس کو ڈھک دے ایسا جوتا چپل یا ایسا سلیپر پہننا احرام کی حالت میں درست اور صحیح۔ بس اگر اس شخص کے پاس جوتے نہ ہوں فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، تو ننگے پاؤں نہ چلے چھل کے پڑ جائیں گے، کیا کرے؟ خفین پہن لے، لیکن یوں ہی نہیں پہنے گا، پہننے سے پہلے ان کی حجامت بناوے گا۔ وَلْيَقْطَعْهُمَا، اور ان دونوں موزوں کو کاٹ لے، حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، یہاں تک کہ وہ دونوں موزے کعبین کے نیچے آ جائیں، ٹخنوں کے یعنی ہڈیوں سے بھی نیچے آ جائیں اور یہ جو سامنے کا ابھرا ہوا حصہ اس سے بھی نیچے آ جائیں۔ اب انہیں موضوع کو جوتوں کی جگہ استعمال کر کے آپ پہن سکتے ہیں، چل سکتے ہیں۔ مزید کے تعلق سے آپ نے بتایا کہ وضو واجب ہوتا ہے، عبادت کے درمیان اگر یہ حالت پیش آئی یا نارمل؟ عبادت دیکھیں عام حالات میں آئے تب بھی وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، اور نماز پڑھتے میں ایسا ہو گیا تو نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا۔ کرنا پڑے گا، لیکن عام حالات میں اگر کوئی نہ کرے نہیں، وضو نہ کرے کا مطلب یہ کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب جن عبادتوں کے لیے وضو ضروری ہے وہ عبادتیں وہ نہیں کر سکتا، جیسے پیشاب کرنے کے لیے کوئی گیا تو فوراً وضو کر لے، اعلیٰ درجے کی چیز ہے، نہیں کرے فوراً، جب نماز کا وقت آ گیا جب کر لے۔ ایسے ہی کسی کی اب مزید نکل گئی بیٹھے بیٹھے تو یہ مطلب نہیں کہ ابھی فوراً وضو کرنے جائے، مطلب یہ ہے کہ اس کا جو پہلا وضو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ کوئی بھی ایسی عبادت کرنا چاہے جس کے لیے وضو ضروری ہے تو جب تک وضو نہیں کرے گا تب تک وہ عبادت اس کے لیے جائز۔ جو پیشاب کا حکم ہے سیم وہی وضو کا حکم ہے،